خطبہ نمبر 1 جناب امیر علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورزار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ و اعضاء ہیں، اور مختلف حصے اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکے، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، ویسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں کو مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کی پیمان وصیت کو پورا کریں، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے مصیبت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ برتر سمجھنے لگا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل کر جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پوری طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کی دن تک مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں اس کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، شرط کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے مذمت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی مجاشرت اور رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہیں پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں کیا اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والا اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماری اور پے در پہ آنے والے حادثے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوایا۔ اس طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے افائے عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کا مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کی مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور ان کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کو اپنے لقاء قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے کھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت تم نے اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریقے واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، فقس و عزائم، خاص و عام، ابرد امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا، مجمل آیاتوں کی تفسیر کر دی، ان کے گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، جو کچھ وہ ہیں اگر ان کے بندے ان سے واقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور اسی خطبہ میں حج کے سلسلہ میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جیسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنی آشیانیوں کی طرف۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ کو میں منفتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض اور ادائیگی کا حق واجب ہے، اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا واجب الادہ حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔